حافظ محمد عبید صاحب رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں اس بہت ہی پیارے مہینے رمضان المبارک کی ایک مشہور اور معروف رات 27ویں رات جسے ہم کہتے ہیں یا ہم جسے شب قدر کہتے ہیں کی اہمیت کو بیان کروں گا۔ تفسیر عزیزی میں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شب قدر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جان رحمت ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی اور پچھلی امت کی عمروں کا موازنہ کر رہے تھے۔ بہت ہی قابل غور بات ہے، پچھلی اور اپنی امت کی عمروں کا موازنہ کر رہے تھے کہ پچھلی امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں بھی طویل تھیں، زیادہ تھیں، اور جو میری امت ہے اس کی عمریں بھی کم ہیں اور مختصر سی ہیں۔ دل میں یہ بھی خیال ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی اور جس کی عمر کم ہے اس کی نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے کافی پریشان تھے اور چہرے پر رنج و غم کے آثار بھی واضح ہو رہے تھے۔ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو لے کے پریشان تھے کہ میری امت کی زیادہ نیکیاں نہیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے ایک ایسی رات کو نازل کیا جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت پوری مکمل نازل کی جسے ہم سورۃ القدر کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شب قدر ایسی رات ہے جس کی میں عبادت کرنا ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، یعنی کہ اس سے رات کو عبادت کرنا ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب یہ آج نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ساری باتیں بتائیں۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نزول قرآن بھی ہوا، نزول قرآن بھی ہوا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں جبریل امین بھی زمین پر آتے ہیں، اور جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے، یعنی کہ رات کے وقت عبادت شروع ہو جاتی ہے اور صبح تک جو بھی عبادت کرتا ہے، جبریل امین اپنے فرشتوں کے ہمراہ اس بندے پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آتے کون؟ حضرت جبریل امین اس شخص کے پاس جو شب قدر کی رات کو عبادت کرتا ہے۔ تو اسی حوالے سے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔